عثمانیہ ادارہ ہر آنکھ کا تارا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله العظيم. اللہ رب العزت آپ سب حضرات کا نماز میں قرآن مجید مکمل سننا قبول فرمائے اور مبارک فرمائے، اور قاری صاحب کا جی مکمل قرآن مجید قاری صاحب کا پڑھنا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اور یہ صرف حافظ حضرات جانتے ہیں کہ یہ کتنی مشقت والا کام ہوتا ہے کہ روزانہ صبح کے وقت ایک تو رمضان کے حافظ ہوتے ہیں، میں خود رمضانی حافظ حضرت تشریف لے آیا، جزاک خیر دے آپ کو، الحمدللہ، جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ خیر. تفسیر والحدیث حضرت مولانا طریق الرحمن حقانی صاحب آپ جو ہے آپ تشریف لے آئے، جو آپ کے قاری صاحب کے بھی استاد محترم، ماشاء اللہ. اللہ رب العزت حضرات کے بہت برکت نصیب فرمائے. پھر ان کے والد صاحب، قاری صاحب کے والد صاحب ماشاء اللہ جو ان کے استاد بھی ہیں، اللہ ان کی عمر میں بھی برکت نصیب فرمائے. آپ خود سوچئے کہ ایک باغ کا مالک اور ایک باغ کا مالی پودا لگاتا ہے، پودا جب پھل دینے لگتا ہے، انسان اس کا پھل دیکھ رہا ہو، اسی اپنے ہاتھوں سے لگائے ہوئے درخت کا پھل کھا رہا ہو، تو اس بندے کی کیا کیفیات ہوگی، کیا کیفیات ہوگی. اور یہ پھل ایسا ہے جو کم از کم 35 سال پہلے پھل لگایا گیا. مجھے حضرات کو پڑھاتے بھی مجھے اندازہ ہے کہ تقریباً 48 سال تو حضرت کو ہو گئے پڑھاتے. مولانا خلیل الرحمن حقانی صاحب کو 50 سال کے اتنا ہی وقت مولانا خلیل الرحمن مولانا خادم حسین صاحب کو پڑھاتے ہوئے ہو گیا. نصف صدی سے پہلے انہوں نے یہ درخت لگائے جن کا پھل آج آپ کھا رہے ہیں. ایک دو دن کی کہانی نہیں، ایک دو دن کی کہانی نہیں، مسلسل محنت. اور پھر قاری صاحب کی اب بھی محنت. میں نے بتایا کہ جو رمضانی حافظ ہوتے ہیں پھر رمضان کے قریب قریب یاد کرتے ہیں، وہ ہوتے ہیں اور قرآن ہوتا ہے، مسلح پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، سناتے ہیں. اور جو بندہ روزانہ فجر کی نماز میں قرآن ترتیب سے سنا رہا ہو، اس کے لیے ہر روز رمضان ہے، اس کے لیے ہر روز رمضان ہے. اس کو فکر ہے منزل کی. آپ نہیں سمجھے کہ یہ صرف کوئی سمجھے گا جس کو پڑھی ہوئی ہے کہ آج میں نے کہاں سے کہاں تک سنانا ہے، وہ یاد بھی کرنا ہے. اللہ رب العزت جزائے خیر. آپ حضرات کو بہت بڑی نعمت ملی ہوئی ہے، بہت بڑی نعمت. اور حقیقت یہ ہے کہ یہ والی نعمت آج ایک اہم سوال کا جواب بھی ہے جو ہر فکر مند باپ کے اندر وہ موجود ہے. وہ سوال یہاں تک کہ آپ تو حضرات نمازی ماشاء اللہ فجر کے، جو لوگ نماز نہیں پڑھ رہے نا، باپ لبرل قسم کے مسلمان ہیں، چلو نماز بھی پڑھ رہے ہیں، کبھی نماز پڑھ لی کبھی نہیں پڑھی، لاؤبالی پر بھی ہے، سب کچھ ہے. عجیب بات بتا، تو جو لبرل قسم کی باپ ہے نا، جو زیادہ دین کے ساتھ تعلق بھی نہیں رکھتے ہیں، مسلمان، وہ بھی آج اپنے منہ سے یہ سوال میرے سامنے کر رہے ہیں. جب ان کے بچے اور بچیاں جوان ہو گئے
وہ سوال یہ کر رہے ہیں کہ ہم اپنے نوجوان اور بچوں کو گمراہی سے کیسے بچائیں. بڑا کڑوا سوال ہے. لبرل قسم کی جو دیندار ان کی تو بہت بڑی فکر ہے کہ ہم اپنے نوجوان بچے اور بچیوں کو گمراہی سے کیسے بچائیں. اور میں دیکھ رہا ہوں کہ یہاں بہت بڑی تعداد جو ہے وہ بچوں کی اور نوجوانوں کی فجر کی نماز میں آج موجود ہے. اور میں نے ابھی پوچھا ان سے، میں نے کہا یہ بچے اکثر آتے رہتے ہیں؟ کہنے کہ اکثر بچے ہمیشہ آتے رہتے ہیں فجر کی نماز میں. میں نے بتایا کہ یہ آج میرے سوال کا جواب عرض کرنے لگا کہ ہم اپنے آپ کو اور اپنے نوجوان بچے اور بچیوں کو گمراہی سے کیسے بچائیں. گمراہی اردو فارسی زبان کا لفظ ہے. راستے سے بھٹک جانا، راستے سے بھٹک جانا. ان کو برے کاموں سے کیسے بچائیں، بے حیائی سے کیسے بچائیں، اللہ کی نافرمانی سے کیسے بچائیں. یہ کہنا نہیں مانتے یا میں دکھ دیتے ہیں، ماں باپ کو تکلیفیں پہنچاتے ہیں، معاشرے کے لیے اچھا ثابت نہیں ہوتے، گناہ میں یہ مبتلا ہے، تو ہم کیسے بچائیں؟ یہ ایک سوال ہے. اس کا مکمل جواب مختصر سے وقت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. اس کا مختصر جواب اور مکمل جواب سورہ آل عمران کی آیت نمبر 164 میں موجود ہے، جو آج اللہ نے ابھی تلاوت کی توفیق عطا فرمائی. میں نے عرض کیا مکمل جواب موجود ہے، اور یہ جواب خالق نے دیا ہے، میری کوئی ریسرچ نہیں. کوئی انسان اپنی ریسرچ پیش کرتا ہے، اپنی تحقیق پیش کرتا ہے تو ممکن ہے یہ کہا جا سکے کہ جی مولانا مجھے آپ کی رائے سے اختلاف ہے، یہ اس مسئلے کا حل نہیں ہے، جسے لوگ رائے پیش کر دیتے ہیں. لیکن جب میں قرآن حکیم سے ثابت کر کے آپ کے سامنے رکھوں گا، اللہ کی بات آپ تک پہنچاؤں گا کہ اللہ نے خود کہا ہے کہ گمراہی سے بچنے کا طریقہ کیا ہے، مکمل طریقہ، اور کر کے دیکھیں. اور زیادہ لمبی چوڑی بات نہیں، کوئی مشکل کام بھی نہیں. پورے مجمع میں سے آپ میں سے ایک بندہ کھڑے ہو کر یہ نہیں کہہ سکے گا کہ مولانا میں یہ کام نہیں کر سکتا، اس لیے کہ میں نے صرف 4 کام بتائے. بس کوئی لمبی فہرست بھی نہیں، 4 کام بس اللہ نے بتایا اس آیت کے اندر کہ تم 4 کام کرو، تم اور تمہارے اولاد اور بچے اور بچیاں کو گمراہی سے بچ جائیں. تو پکی بات ہے، کر کے دیکھ لیں. اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس ماحول میں تشریف لائے تھے اس وقت لوگ کھلی گمراہی میں مبتلا تھے. یہ بھی اللہ تعالیٰ نے اسی آیت میں ہمیں بتایا. آیت کا آخری حصہ پڑھتا ہوں، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. شان یہ ہے کہ اس سے پہلے یہ سارے لوگ کھلی گمراہی میں مبتلا تھے. اس حال میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی 4 کام کیے اللہ کے حکم کے مطابق، اور گمراہی کا 100% خاتمہ ہو گیا اس معاشرے سے. آج اس معاشرے کو آپ کہتے ہیں رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ. اللہ ان سے راضی ہو گئے، اللہ سے راضی ہو گئے. اتنا کمال تو انہوں نے گمراہی سے نکالا، مکمل نکالا. 4 کام. اور میں نے بھی عرض کیا مشکل کام بالکل نہیں، اور آپ میں سے کوئی ایک بھی نہیں کہہ سکتا کہ میں یہ نہیں کر سکتا. الحمدللہ کر سکیں گے، کر رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے شروع میں بتایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم. اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں پر احسان کیا کہ انہیں میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. کیوں بھیجا؟ پوری گمراہی میں مبتلا تھے، ان کو گمراہی سے نکالنا تھا. 4 کام بتائے. یتلو علیہم آیاتہ. نمبر 1، ان کے سامنے اللہ کی آیات تلاوت کریں. بس تلاوت کلام پاک، بس آگے اس کو سمجھنا، اس پر عمل کرنا وہ بھی بعد میں بات آئے گی انشاءاللہ. ابھی ایک کام صرف یتلو علیہم آیاتہ، ان کے
سامنے اللہ کی آیات تلاوت کریں، صرف تلاوت کریں، اس کا اثر ہے، سننے والوں پر بھی اثر ہے، پڑھنے والوں پر بھی اثر ہے۔ جس گھر میں پڑھا جائے اس گھر کے در و دیوار پر اس کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں، صرف تلاوت۔ میں بھی کہا ترجمہ سمجھنا عمل کرنا وہ بعد میں بتاتا ہوں، ابھی تو صرف تلاوت۔ آپ کا بچہ تلاوت کرے، نوجوان بچہ چھوٹے بچیاں تلاوت کریں، ان کی ذات پر اس کا اثر ہوگا، ان کے جہاں وہ تلاوت کریں گے وہاں در و دیوار پر اس کے اثرات ہوں گے، ہاں گھر کے در و دیوار پر اثرات ہوں گے۔ سچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان القلوب تصدق كما يصدق الحديد بالماء، کہ بے شک دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے جیسے لوہے کو پانی سے زنگ لگ جاتا ہے۔ قال وما جاء یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس زنگ کو کیسے صاف کریں؟ فرمایا بتلاوت القرآن و کثرت ذکر الموت، قرآن حکیم کی تلاوت کر کے موت کو زیادہ یاد کر کے۔ ہمارے بچے اور بچیاں گمراہ نہیں ہوتے، ان کے دلوں پر زنگ لگ جاتا ہے، اور یہ زنگ کیسے صاف ہو؟ جب دل روشن ہوتا ہے، دل چمکتا ہے، کوئی گمراہ نہیں ہوتا، کیونکہ ہر ایک کو پتا ہوتا ہے کیا خیر ہے، کیا شر ہے، کیا اچھا ہے، کیا برا ہے۔ اور جب دل پہ زنگ لگا ہوتا ہے پھر گمراہی، پھر انسان غلط سوچے سوچتا ہے، اس کے خیالات بھی غلط ہوتے ہیں، اس کا بول بھی غلط ہوتا ہے، اس کا عمل بھی غلط ہوتا ہے۔ کب دل صاف ہوتا ہے، اور جب دل روشن ہوتا ہے تو پھر اسی صورت کے اندر یہ بندہ گمراہ نہیں ہوتا۔ نمبر ایک، تلاوت کلام پاک سے ایک انسان کی ذات پر اثر ہوتا ہے، اور وہ ذات پر اثر کیا ہوتا ہے کہ اس کے اندر سے اس کا دل صاف ہونا شروع ہوتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ جو بندہ فجر کی نماز میں پورا قرآن سنے، اس کا دل کتنا چمک رہا ہو، کتنا چمک رہا ہو۔ اور اگر کوئی معلوم کرنا چاہے نا کہ میرا دل زنگ آلود ہے، میرا دل، دوسرے کا نہیں، ہمارے معاشرے میں یہ بڑی بیماری ہے، دوسرے کے دل کو دیکھ کے زنگ لگا ہوا نہیں، اپنے دل کو آپ محسوس کرنا چاہیں نا زنگ لگا ہوا ہے کہ نہیں لگا ہوا، تو آپ اس زنگ کو، دل کے زنگ کو خود محسوس کر سکتے ہیں، ہر ایک محسوس کر سکتے ہیں۔ یہ آپ اپنے بچے کو قرآن پڑھاتے حافظ بنانا، کیا ملے گا؟ یا آپ نماز پڑھے کیا ہوتا ہے کہ آپ کو یہ صبح ٹھنڈے پانی سے وضو کرتے جا کے مسجد میں جا کے نماز پڑھے گی، پتہ نہیں ہمارے اندر ہی کو کیا ہوتا ہے، گھٹنوں میں درد ہے، بلڈ پریشر ہے، شوگر آئی رہتی ہے، ہلا جلا جاتا نہیں ان سے، پتہ نہیں کیا ہوتا ہے۔ صبح ٹھنڈا نماز سیدھا مسجد میں جاتے ہیں، ٹھنڈ دن ہے، ایک مسجد کے بعد ایک ناغہ بھی نہیں کیا اتنی ٹھنڈ کے اندر۔ یہ جملے پتہ ہے کس نوجوان کے منہ سے نکل رہے ہوتے ہیں؟ جس کے دل پر زنگ لگا ہوتا ہے۔ میں نے کہا آپ خود محسوس کر سکتے ہیں زنگ کو۔ یا آپ اللہ کے راہ میں اپنے بھائی کو پیسے دیتے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں، تعاون کرتے ہیں، مسجد میں پیسہ لگاتے ہیں، یہ آپ کو کیا ملتا ہے اس سے؟ آپ روزہ رکھتے ہیں، کیا ملتا ہے؟ یا آپ 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، کیا ملتا ہے؟ یہ دل کا زنگ ہے جو منہ سے نکلتا ہے۔ ایک بندہ محسوس کر سکتا ہے دل کے زنگ کو۔ جب سمجھ میں نہ آئے کہ نماز پڑھنے سے کیا ملتا ہے، قرآن پڑھنے سے کیا ملتا ہے، اچھے کام کرنے سے کیا ملتا ہے، نہ سمجھ میں آئے تو یہ نشانی ہے دل کو زنگ لگا ہو۔ اور جب دل کو زنگ لگا ہوا ہو، دل چمک رہا ہو، پھر تو فجر کی نماز میں ٹھنڈ کچھ نہیں کہتی، چل نہ دھوپ کچھ کہتی نہ ٹھنڈ کچھ کہتی، سارے آتے رہے، پورا قرآن سنتے رہے۔ کیوں؟ جب دل روشن۔ اور دل روشن کیسے ہوتا ہے؟ قرآن پاک کی تلاوت سے، قرآن پاک کی تلاوت سے۔ یہ جو آپ سنتے ہیں نا قرآن، اس کا اثر آپ کے دلوں پر ہوتا ہے۔ ہمیں اپنے بچے اور بچیوں کو قرآن کریم کی تلاوت کی عادت ڈالنی پڑے گی۔ کوئی گھر میں بچہ اور بچی ایسا نہیں ہونا چاہیے جس کو خوبصورت طریقے سے قرآن پڑھنا نہ آتا، صرف قرآن پڑھنا خوبصورت، بہترین قاری صاحب، بہترین قاریہ مقرر کریں، خرچ کریں اس پر، ہاں خرچ کریں، مدرسوں میں بھیجیں، مسجد میں بھیجیں، ابھی ماشاء اللہ مسجد میں کلاس، بہترین کلاس ہے، بہترین قاری صاحب پڑھانے والے،
میں سے یہ قرآن پڑھنے والے بچے، پھر وہ گھر کے اندر قرآن پڑھیں گے نا آواز کے ساتھ، پھر کیا ہوگا؟ سچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں قرآن حکیم کی تلاوت ہوتی، آپ یہ بات سن کر نا پھر سوچئے گا کہ قاری صاحب نے پورا قرآن مجید پڑھا ہے نا آپ کو نماز کے اندر، آپ کے ساتھ کیا ہوتا رہا؟ اس حدیث کو سوچ کر، پڑھ کر، سن کر سوچئے گا کہ قاری صاحب جب قرآن پڑھتے تھے نا، پورا قرآن پڑھا ہر روز، آپ کے ساتھ کیا ہوتا تھا؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہو حفتهم الملائکہ وغشیتهم الرحمہ وانزلت علیہم السکینہ، جس گھر میں قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہو حفتهم الملائکہ، فرشتے اس گھر کو گھیر لیتے ہیں، رحمت کے فرشتے۔ جس گھر میں قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے غشیتهم الرحمہ، اللہ کی رحمت اس گھر کو ڈھانپ لیتی، فرشتے بھی گھیر لیتے، اللہ کی رحمت اس گھر کو ڈھانپ لیتی، وانزلت علیہم السکینہ، اور پر سکون نازل ہوتا۔ جتنے دن آپ یہاں قرآن سنتے رہے اور قاری صاحب پڑھتے رہے، اس وقت آپ پر اللہ کی رحمت نازل ہوتی۔ اللہ تعالیٰ فجر کی نماز پڑھ رہے ہیں، تلاوت سن رہے، اللہ کی رحمت، فرشتوں کی رحمت کے فرشتوں نے آپ کو گھیرا ہوا، انزلت علیہم السکینہ، اور پر سکون نازل ہوتا۔ جتنے نمازی جنہوں نے قرآن سنا ہے انہوں نے سکون کا خود مشاہدہ کیا ہے کہ کتنا سکون ملتا تھا ان کو، روزانہ ملتا ہے، اللہ سکون کو جائے سکتے۔ اگر میں کہہ دوں کہ سکون کی فیکٹری کو اللہ آباد رکھے، اس سکون دینے والی فیکٹری، ایک دوائیاں سکون دیتی ہیں نا، گولیاں دوائیاں، اور ایک یہ قرآن سکون دیتا ہے، یہ قرآن سکون دیتا ہے۔ یہ بچے بچیاں جب گھر میں قرآن پڑھیں گے نا، اس گھر کو بھی فرشتے گھیریں گے، اس گھر پہ بھی رحمت ہوگی، اس گھر پہ بھی سکون ہوگا۔ آج ہر ایک بندہ چاہتا ہے میرے گھر میں اللہ کی رحمت ہو، میرے گھر میں سکون ہو، دعائیں کرتے ہیں جی، اگر سکون چاہتے ہیں، اللہ کی رحمت چاہتے ہیں، بچوں اور بچیوں کو اور بیوی کو بھی کہتے ہیں کہ بس اونچی آواز سے تلاوت کرنے کی قرآن کریم کی، یہ اونچی آواز سے میں بار بار کہہ رہا ہوں، یہ جو ہمارے یہاں قرآن خوانی ہوتی ہے نا کبھی کبھی، تو غور سے دیکھیے گا، بڑے قابل لوگ، بڑے میٹھے لوگ، وہ قرآن حکیم کا مطالعہ کر رہے ہوتے ہیں، تلاوت نہیں کرتے، بالکل تلاوت نہیں کرتے، وہ جیسے اخبار نہیں ہم پڑھتے، اخبار پڑھتے ہیں تو سامنے نوٹ بھی نہیں لاتے، اخبار جب ہم پڑھتے ہیں نوٹ نہیں لاتے، سارا اخبار پڑھ کے ہم سمجھ جاتے ہیں، لیکن قرآن حکیم کو پارا کھولا ہوا ہے سامنے، اور بالکل نوٹ نہیں لاتے، وہ غلط بھی پلٹتے ہیں، پورے قرآن کو سمجھتے بھی، ترجمہ بھی سمجھتے ہیں، اس سے ترجمہ بھی سمجھتے ہیں، اور مورا پلٹتے جاتے ہیں، مورا پلٹتے جاتے ہیں، اتنے سارے علماء موجود ہیں، سارے موجود ہیں، اگر یہ بندہ اس پورے پارے کو مطالعہ کرے اس طرح بغیر نوٹ ہلائے، اور پھر اس میں سجدے کی آیت آ جائے تو یہ مفتیان کرام فرماتے ہیں اس پر سجدہ تلاوت واجب ہی نہیں ہوتا، کیوں؟ تلاوت ہی نہیں ہوئی، بڑی توجہ سے بات سنیں، تلاوت ہی نہیں ہوئی، اس لیے کہ تلاوت کی کم از کم مقدار یہ ہے کہ ہوٹ ہی ہے، پر وہ تلاوت نہیں، وہ آپ نے مطالعہ کیا ہے، اس لیے میں بار بار میں اونچی آواز سے اور بار بار کہہ رہا ہوں، اونچی آواز سے تلاوت کرنے کی بچوں کو عادت ڈالیں، یہ خواتین بھی گھر میں پڑھ رہی ہوتی ہیں قرآن، وہ نہیں رہے ہوتے، اچھا آئے تو ان کو تاکید کیجیے، کم از کم روک تو ورنہ وہ مطالعہ ہے، تلاوت نہیں ہے، تلاوت نہیں ہے، اور اگر تھوڑی سی آواز اتنی کہ بندے کو کانوں میں آواز سنائی دے، پھر اس میں مزہ ہی کچھ اور، جب وہ حقیقی تلاوت ہے، اس لیے ذرا سے اونچی آواز نکال کر تلاوت کیجیے۔ نمبر 1، گمراہی کو کیسے ختم کریں گے، جو اصل موضوع تھا، تلاوت کلام پاک کی، گھر ایک کو عادت ڈالیں کہ وہ قرآن پاک کی تلاوت کریں، 5 منٹ کریں، نہ لگائیں گھنٹہ، 5 منٹ۔ یہ میں 5 منٹ پہ کیوں آ گیا؟ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الاعمال ادومها وان قل،
خیر الاعمال ادومها وان قل، بہترین عمل وہ ہے جو پابندی سے کیا جائے گا چاہے تھوڑا ہو. بہترین عمل وہ ہے یہ پابندی کی ہے. پہلے 2 پارے پڑھے، 4 پارے پڑھے، 6 پارے آج میں پڑھے، پھر بعد میں ہفتہ بھر ناگا نہ پابندی. جس طرح یہاں نماز میں پابندی ماشاء اللہ ہر روز قرآن سنا. بچوں کو آگے بیٹھ دیا 5 منٹ تلاوت کر لو بیٹا، اونچی آواز سے قرآن دیکھ کر تلاوت کر دیجیے. نمبر 1 کام، بچوں کو اگر گمراہی سے بچانا ہے، بچیوں کو گمراہی سے بچانا ہے، تلاوت کلام پاک کی عادت ڈالیں. نمبر 2 وَيُزَكِّيهِمْ، ان کے نفوس کو پاکیزہ بنائیں. وَيُزَكِّيهِمْ، ان کے نفوس کو پاکیزہ بنائیں. تزکیہ نفس یہ دوسرا کام ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جس سے گمراہی ختم ہوئی. کیونکہ آیت کے آخر میں کیا ہے، ابھی میں نے پڑھا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. شان یہ کہ اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں تھے، اب نہیں ہے. تو کیا کیا؟ نمبر 1 تلاوت کرنا. نمبر 2 وَيُزَكِّيهِمْ، ان کے نفوس کو پاکیزہ بنائیں. تزکیہ نفس 2 جملوں میں تزکیہ نفس مکمل ہونے لگا ہے. لمبی بات بالکل نہیں، مختصر 4 باتیں بتانی بس. نمبر 2 وَيُزَكِّيهِمْ، ان کے نفوس کو پاکیزہ بنائیں. اور تزکیہ نفس 2 جملوں میں مکمل ہو جائے گا بس. انسان کے اندر سے، اپنے بچے اور بچیوں کے اندر سے بری سوچوں، برے رویوں، برے سوچوں، برے رویوں، برا بہیویئر، غلط بہیویئر، بری سوچوں، برے رویوں، برے اخلاق، بری عادتیں، برے اعمال انسان اپنے اندر سے نکالے اور اچھی سوچیں، اچھے رویے، اچھے اخلاق، اچھی عادتیں پیدا کرے. تزکیہ نفس مکمل ہو گیا. اور کچھ نہیں ہے تزکیہ نفس. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی یہی کرتی. سوچوں کو بدلا، اچھی سوچیں، مثبت سوچیں، منفی نہیں، نیگیٹو سوچیں نہیں، منفی سوچیں. اچھی سوچوں کو نکال، مثبت سوچیں پیدا کی. رویے بدلے، بیہیویئر بدلا. کیسے بات کرنی ہے، کیسے اٹھنا بیٹھنا ہے، کیسے دوسرے کے ساتھ رویہ رکھنا ہے، بدتمیزی نہیں کرنی، اس کا احترام کرنا، اس کا ادب کرنا، اس کی عزت کا خیال رکھنا، اس کو تکلیف نہیں پہنچانی. بتایا طریقے بتایا کہ کس طرح انسان کو تکلیف پہنچتی ہے، کیسے انسان دوسرے کو راحت پہنچاتا ہے، ادب پہنچاتا ہے، آرام پہنچاتا ہے. بیہیویئر. غصے کو قابو کیسے کرے، اپنے جذبات پر کیسے قابو پائے، حسد کو کیسے نکالے، مال کی محبت کو کیسے نکالے، صبر کیسے پیدا کرے، تحمل، برداشت، ٹالرنس کیسے پیدا کرے. رویے بڑی محنت کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رویوں پر. پورا قرآن بھرا ہے رویوں سے. اچھی سوچیں. نمبر 2 کام تزکیہ نفس. ہر بات کو کرنا ہوگا اور مسلسل محنت کرنی ہوگی. میں نے عرض کیا کہ صرف صدی ہو گئی نظرات کو یہ کام کرتے اپنے شاگردوں کی سوچیں درست کر رہے ہیں. انہی سوچوں کا تعلق ایمان سے، انہی سوچوں کا تعلق ایمان سے، ایمان پر محنت. انہی سوچوں کا تعلق انسان کے رویوں سے بھی. خیالات درست ہوں گے، رویے درست ہوں گے. اور اگر سوچیں غلط ہے، رویے بھی غلط ہوں گے. تزکیہ نفس. اچھی سوچیں، اچھے رویے، اچھے اخلاق، اچھی عادتیں، اچھے اعمال پیدا کیجیے اپنی نئی نسل کی. ان کو بری سوچوں سے، برے رویوں سے بیٹا نہیں، منفی سوچیں، نیگیٹو سوچیں بیٹا یہ نکال کرتے ہیں. مثبت سوچ رکھو دوسرے کے بارے میں، اپنے بارے میں، ماں باپ کے بارے میں، رشتے داروں کے بارے میں. بیٹا یہ عادت اچھی نہیں، عادت چھوڑ دو، اچھی عادت نہیں ہے. بیٹا یہ برا عمل ہے، یہ نکالنا چاہیے. محنت مسلسل تزکیہ نفس. لیکن یہ تب ہوگا جب آپ کا مشائخ سے، بزرگوں سے تعلق ہوگا، امام صاحب سے تعلق ہوگا،
یہ خود منجھے ہوئے لوگ ہوتے ہیں جن کی خود تزکیہ نفس ہوا ہوتا ہے، ان کو خود پتا ہوتا ہے کیا اچھائی ہے کیا برائی ہے. ماں باپ کو نا خود متوجہ ہونا ہوگا، پہلے اپنے آپ کا تزکیہ نفس ہوگا. ایسا نہ ہو کہ وہ ماں اور باپ خود ہی اس بات کو برا نہ سمجھ رہے ہوں، بچے کو کام کریں. ماں باپ کو خود تزکیہ نفس نہ ہوا ہو تو بچوں کو کیسے روکے؟ باپ خود جھوٹ بول رہا ہے، ماں جھوٹ بول رہی ہے، بچوں کو کیسے بولے؟ ماں بدزبانی کر رہے بچے کی بدزبانی کر رہے ہیں، کیوں؟ ماں باپ خود بدزبانی میں مبتلا، بچوں کو کیسے روکے؟ ماں باپ خود نماز نہیں پڑھ رہے بچوں کو کیسے کہیں گے؟ میں نے کہا ماں باپ کو پہلے خود تزکیہ نفس اپنا کرنا ہوتا ہے انشاءاللہ. دو کام ہو گئے. نمبر 1 تلاوت کلام پاک، نمبر 2 وَيُزَكِّيهِمْ، ان کے نفوس کو پاکیزہ بنانا. پاکیزہ کیسے بنانا؟ بہت آسان کام. میں نے بتایا کوئی بندہ ایک نہیں کہہ سکے گا آپ میں سے کہ میں تو یہ نہیں کر سکتا ہوں، بڑا مشکل کام آ جائے اٹھا کے رہے. اللہ کوئی کبھی مشکل کام نہیں بتاتا. اللہ انسان کی ہمت کے مطابق ہی اللہ مکلف بناتا ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ تعالیٰ بندے کو اس کی طاقت کے مطابق پابند کرتا ہے. دو کام ہو گئے، تلاوت کلام پاک اور تزکیہ نفس. نمبر 3 وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے تشریف لائے تاکہ کتاب اللہ کو سیکھے اور سکھائے. اللہ کی کتاب کو سیکھنا اور سکھانا. خالی ترجمہ نہیں، خالی ترجمہ نہیں. اور سے بات سنی، خالی ترجمہ نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو عربی آتی تھی، عربی آتی تھی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تلاوت کرتے تھے تو ان کو ترجمہ سمجھ میں آ جاتا تھا. جب ترجمہ سمجھ میں آ جاتا تھا تو تیسرا کام یہ والا کیا ہے بھائی؟ وَعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ. وہ تو سیدھا سا سوال ہے. صحابہ کو تو تلاوت کلام پاک سے ترجمہ سمجھ میں آ جاتا کہ قرآن میں کیا ہے. پھر وَعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ کیا ہے؟ وہ کتاب اللہ کیا سکھاتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ دراصل ترجمے سب سے پہلے تو ترجمہ آئے گا تو بات بنے. اب جو حضرات ترجمہ پڑھے ہوئے ہیں وہ جب مولانا قرآن پڑھتے ہیں ماشاءاللہ بہت خوبصورت، میں نے آج سنا پہلے بھی سنتا رہا، ایک ایک لفظ واضح ہوتا ہے اور مکمل تجوید و قرات کے مطابق آپ قرآن سنتے رہے. الحمدللہ ایک اور مبارکباد کے قابل بات ہے. ورنہ وہ بھی ماحول ہے مسجدوں میں تعلیم سمجھ میں آتا ہے، باقی کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ قاری صاحب نے کیا پڑھا ہے. یہ آپ کو ایک اور نعمت ملی ہوئی ہے، دیکھتے ہیں قرآن ایک ایک لفظ. اور جو آپ میں شہزاد ترجمہ پڑھے ہوئے ہیں نا، وہ جب قرآن سنتے ہیں نا ان کا، تو ان کو جو سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے قرآن. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن حکیم کو سکھاتے کیسے تھے؟ ترجمہ تو آ گیا صحابہ کو، اس لیے کہ قرآن اس طرح سکھاتے تھے کہ قرآن میں یہ تو ہے کہ اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، لیکن نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے کب ختم ہوتا ہے یہ تو قرآن میں نہیں، یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا. پانچوں نماز، یہ فجر کی نماز آپ نے پڑھی ہے نا آج، یہ پورا طریقہ قرآن مجید میں نہیں ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا. یہ پوری ترتیب قرآن میں نہیں ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا. زکوٰۃ کی، نکاح کی، خرید و فروخت کی، روزے کے مسائل تفصیلی سارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے. اور یہ آج بھی مکمل موجود ہے. یعلمهم الکتاب، یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب سکھائی وہ آج بھی مکمل موجود ہے، اصل کتاب میں موجود ہے، اور جو کچھ سکھایا وہ احادیث میں موجود ہے. یہ میں کہاں سے پتہ چلا نماز کیسے پڑھنی ہے، نماز کی تفصیلات، نماز کے اوقات کی تفصیلات، وضو کی تفصیلات، روزے کی تفصیلات، زکوٰۃ کی تفصیلات، فلاں کی تفصیلات، ہمیں کیسے معلوم ہوئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی اور وہ احادیث میں موجود. اس لیے گمراہی سے بچانے والی دو چیزیں، بڑے غور سے سننے والی بات ہے، کوئی اختلاف بھی نہیں ہے اس میں. گمراہی سے بچانے والی دو چیزیں بنیادی ہیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا کر گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا بعدی ان تمسکتم بہما.
کتاب اللہ و سنت رسول۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکت فیکم امرین، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ ترکت فیکم امرین، دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نا اپنے بعد بھی اس بات کی فکر تھی کہ میرے بعد ہی کہیں گمراہ نہ ہو جائے، بعد میں آنے والے لوگ کہیں گمراہ نہ ہو جائے۔ خود تو پتا تھا کہ میں اب اس معاشرے کو مکمل ہدایت دے کر جا رہا ہوں، گمراہی ختم کر کے، لیکن کہیں میرے بعد ہی گمراہ نہ ہو جائے۔ تو کیا فرمایا، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ان تمسکتم بہما، اگر تم نے ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے پکڑے رکھا، لن تضلوا بعدی، تم میرے بعد ہرگز گمراہ نہیں ہوگے۔ کتاب اللہ و سنت رسول، ایک کتاب اللہ اور ایک سنت، ایک قرآن اور ایک سنت۔ اگر قرآن اور سنت کے مطابق انسان کا عمل ہو، طے رکھ لے کہ میں گمراہ نہیں ہوں، طے رکھ لے اچھی طرح۔ جس شخص کا اپنا عمل 24 گھنٹے کی زندگی اس کی قرآن اور سنت کے مطابق ہے، یقین رکھے کہ میں گمراہ نہیں ہوں، یقین رکھے۔ اور سچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم دو چیزوں کو مضبوطی سے تھامے رکھو، کبھی گمراہ نہیں ہوگا، ایک قرآن اور ایک سنت۔ اب وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ بھی آپ کو سمجھ گیا ہے۔ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتاب اللہ سکھاتے تھے، اور وہ کتاب اللہ کہاں پڑھتے؟ سنت۔ وہ کتاب اللہ پوری کہاں سکھاتے تھے؟ وہ سکھایا ہوا کہاں ہے؟ سنت، احادیث، سارا موجود محفوظ ہے، سارے شروع نبی بیٹھے قائم ہے ماشاء اللہ۔ جیسے کہ بزرگ بخاری شریف پڑھاتے ہوئے ایک ایک بات معلوم ہے۔ تیسرا کام، ہم اپنی نئی نسل کو گمراہی سے کیسے بچائیں؟ ان کو کتاب اللہ سکھائیں، ان کو قرآن مجید کا ترجمہ سکھائیں، ان کی تشریحات سکھائیں، اس کے مطابق جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی۔ یہ گمراہ نہیں ہوگی نئی نسل انشاءاللہ۔ آخری اور چوتھا کام، وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے تشریف لائے تھے اور گمراہی سے کیسے لوگوں کو نکالا، وَالْحِکْمَةَ، دانائی سکھائی، وَالْحِکْمَةَ، دانائی سکھائی۔ اس حکمت کی تفسیر مفسرین نے ماشاءاللہ، اگر مفسر قرآن موجود ہے ماشاءاللہ، بڑی چوڑی لمبی تفسیر لکھی ماشاءاللہ، اور مفسرین نے ماشاءاللہ حکمت کی بڑی تفسیریں لکھی ماشاءاللہ۔ ان ساروں کا خلاصہ نکالے نا، تو حکمت اور دانائی کہتے ہیں قرآن کی زبان میں کہ انسان کو جس چیز کو اللہ نے حلال قرار دیا ہے کہ انسان اس کو حلال سمجھے، جس کو حرام قرار دیا اس کو حرام سمجھے، دانائی مکمل ہو گئی۔ اور دانائی کچھ نہیں، جس چیز کو اللہ نے حلال کہا اس کو حلال سمجھے، جس کو حرام کہا اس کو حرام سمجھے، دانائی مکمل ہو گئی۔ بڑی ڈگری لے لی ماشاءاللہ، انجینئر بن گئے، پی ایچ ڈی کر لیا، پھر کر لیا، MBBS کر لیا، حلال کو حلال نہیں سمجھ رہا، حرام کو حرام نہیں سمجھ رہا، یہ دانا نہیں اللہ کے نزدیک۔ اب اپنے بچوں کو نئی نسل کو حکمت سکھانی، ایک ایک بچے کو پتا ہو، ایک ایک بچے کو پتا ہو، ایک ایک بچی کو پتا ہو یہ حلال ہے حرام۔ کر لیجیے محنت، اور یہ محنت میں اپنے معاشرے سے بھی اندھیرا نہیں شاید، اچھا میں اپنے معاشرے کے اندر اس نعمت کو دیکھ رہا ہوں کہ جن ماں باپ نے محنت کی الحمدللہ بچوں نے اسے قبول کیا، الحمدللہ۔ باہر تو کافر ملکوں کے اندر دیکھتا ہوں وہاں جن ماں باپ نے محنت کی ہے اپنے بچوں کو، ان کافر ملکوں میں بھی گمراہی سے بچایا ہوا اپنے بچوں کو۔ ہاں مسلمان تو اسلامی ہو یا پاکستان ہے، کافر ملکوں کے اندر لوگوں نے اپنے بچوں کو بچایا ہوا ہے گمراہی سے، ان 4 طریقوں پر عمل کر کے۔ وہ فرانس میں پیرس یونیورسٹی میں لیکچر تھے، ایک 10 دن 12 دن وہاں رہنے کے بعد وہ فرانس ایئر لائن تھی، اس میں دبئی تک آنا تھا، پھر دبئی سے پاکستان آنا تھا، پاکستان ایئر لائن سے، تو دبئی ایئرپورٹ پر رکنا پڑا، تو وہ چاکلیٹ وغیرہ آئی، میرے ساتھ اور بھی علماء، 1-2 علماء بھی تھے، تو ہم نے وہاں سے ٹوکری لی، ٹوکری لے کے اس میں چاکلیٹ ڈالی۔ اب جب چاکلیٹ ڈال لی تو ایک 19-20 سال کی لڑکی
شرٹ پہنی ہوئی، جین پہنی ہوئی، وہ ایک دم ہمارے پاس آئی، کہے گا انکل، انگلش میں کہا انکل یہ چاکلیٹ آپ نے اس میں حرام ہے، اس میں فلاں ای نمبر ہے. میں نے بھی دیکھا اور سے واقعی وہی نمبر اس میں موجود تھا، مشہور کمپنی. فوراً نکال کے ڈالا اس کو واپس. میرے ساتھ دیکھو جو بزرگ موجود تھے، حضرت مولانا رحیم صاحب تھے، ان کے ساتھ تھا. تو وہ بزرگ مجھے کہنے لگے، غور سے جملہ سنیے گا، وہ بزرگ مجھے کہنے لگے لباس پر تو محنت نہیں ہوئی، حلال حرام پر محنت ہوئی ہے. بڑے غور سے جملہ سنیے گا، لباس پر تو محنت نہیں ہوئی لیکن حلال حرام پر محنت ہوئی. دین پہنی تھی بے پردہ اور لڑکی کاروباری سے ایسی کالج کی لڑکی، لیکن وہ کیا ایک مولانا صاحب کو، مولانا یوسف خان صاحب دعوت برکات کو بتا رہے ہیں اس میں یہ حرام ہے. کب جب ہم اپنے بچوں پر حلال حرام کی محنت کریں گے، بیٹا یہ حلال ہے یہ حرام ہے. ابھی پچھلے دنوں آسٹریلیا سے بھاجا آیا، وہیں پیدا ہوئے، وہیں کی نیشنلٹی ہے بھاجے کی. تو وہ آیا تو چھوٹا سا ہے، چھوٹا سا بمشکل 5-6 سال کا چھوٹا سا بچہ. تو گھر میں ہمارے دعوت ہو رہی، تو وہ کسٹرڈ جیلی وغیرہ بچوں کے لیے بناتے ہیں، گھر میں بنا ہوا تھا کھانا سارا. تو تھوڑی دیر بعد وہ بچہ جو ہے وہ باپ کے پاس ہے، میرے عزیز کے ساتھ باپ کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا کہ کچھ کھانے میں کچھ کہا، کہنے لگا پھر وہ کھانا شروع کر دیا. اس نے مجھے کچھ ہوا تھوڑا سا، میں نے کس نے کھانے کے بارے میں کچھ پوچھا ہے. میں نے اس سے پوچھا، بھاجے سے میں نے کہا کہ وہ بیٹا کیا پوچھ رہا تھا آپ کا بیٹا مجھ سے؟ چھوٹا سا کہنے لگا یہ پوچھ رہا ہے کہ یہ جو جیلی ہے نا، کسٹرڈ اور جیلی، تو یہ جیلیٹن حلال ہے یا حرام ہے؟ یہ جو بھی سامنے رکھی ہے اس طرح، یہ جو جیلی رکھی ہے، ایسا ہے وہ بچہ جو کفرستان میں پڑ گیا، لیکن وہ پوچھ رہا ہے آ کر مولانا یوسف صاحب کے گھر میں کہ یہ انہوں نے جیلی کسٹرڈ بنا کے رکھا، یہ جیلی جیلیٹن حلال ہے کہ نہیں ہے؟ محنت ہوئی نا بچوں پر، محنت ہوئی، یہ حلال ہے یا حرام ہے. اتنی محنت کر لیجیے بچوں پر کہ بچے کسی چیز کو سنے تو سن کر دیکھ لیں گے کہ سننا حرام ہے، کسی چیز کو دیکھیں تو دیکھ کر انہیں معلوم ہو جائے کہ دیکھنا حرام ہے. اتنی محنت کر لیجیے بچوں پر، یعنی ان کو اچھائی اور برائی میں تمیز سکھا دیجیے. یہ ہے حکمت اور دانائی کہ بچہ اچھی اور بری بات میں تمیز کر سکتا، اچھی اور بری بات میں تمیز کر سکتا، سکھا دیجیے بار بار. پھر ابھی بھی بچہ کہیں بڑے ہو کر جائے گا، کیونکہ اس کے اندر موجود ہے یہ روشنی کہ کیا حلال ہے کیا حرام ہے، کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے، کیا اچھی بات ہے کیا بری بات ہے. آیت کا آخری حصہ میں پڑھ دوں، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. شاید یہ کہ اس سے پہلے لوگ بڑی گمراہی میں تھے. 4 کام کیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور لوگوں کو گمراہی سے نکال دیا. آج بھی ہمارے پاس صرف اور صرف ایک راستہ ہے اپنی نوجوان نسل کو گمراہی سے بچانے کے لیے کہ ہم 4 کام کر لیں. نمبر 1 تلاوت کلام پاک، نمبر 2 تزکیہ نفس، نمبر 3 کتاب اللہ کو سیکھنا اور سکھانا، نمبر 4 حکمت اور دانائی ان کو سکھانا. 4 کام کر لیں، مسلسل کرتے ہیں، گارنٹی ہے اللہ کی طرف سے، ضمانت ہے کہ انشاءاللہ العزیز ہمارے بچے اور بچیاں معاشرے میں گمراہ نہیں ہوں گے، انشاءاللہ گمراہ نہیں ہوں گے. مایوس نہ ہو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. فتنے چاہے کتنے ہو جائیں، گمراہیاں کتنی ہو جائیں، فتنے کتنے ہو جائیں، گمراہیاں کتنی ہو جائیں، یہ میڈیا کہیں پہنچ جائے، یہ قرآن قیامت تک کے لیے ہدایت ہے. یہ قرآن گمراہی سے بچانے کے لیے، قیامت تک کے لیے. مایوس نہ ہو. بچے اور بچیاں کس حد تک پہنچ گئے ہو پھر بھی مایوس نہ ہو، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. 4 کام کرتے ہیں، تلاوت کلام پاک، تزکیہ نفس، کتاب اللہ کی تعلیم، حکمت و دانائی سکھاتے ہیں. جب ان 4 چیزوں کی ضرورت محسوس ہوئی، 4واں پارہ سورہ آل عمران آیت نمبر 164 کی تلاوت کیجیے، اس کا ترجمہ پڑھیے اور نئی نسل کو اللہ ہمیں بھی اور ہمارے بچے اور بچیوں کو گمراہی سے بچائے، ہدایت عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ.